ایسے بد اخلاق لوگوں کی وجہ سے بچے مسجد میں نہیں آتے۔ ایسے بچوں کی قدر کریں جو آج فتنوں کے دور میں جہاں ہر بچے کے پاس موبائل ہے، دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کر مسجد میں آتے ہیں۔ نماز تو عاجزی کا درس دیتا ہے۔ نماز کے دوران بندہ اپنی پیشانی اور ناک زمین پر رکھتا ہے تو وہ عاجزی کی انتہا پر ہوتا ہے۔ افسوس ہے ایسے نمازیوں پر جو مسجد میں آ کر بھی اپنی انا پرستی سے باہر نہیں نکل پاتے۔ 20,000 سے اوپر کی سیلری نہیں ہے اس کی۔ یہ فرق ہم نے کیا ہے۔ مسلم سوسائٹی کے اندر مسلم انفلوئنشل پیپل نے اپنے اندر یہ فرق خود اسٹیبلش کیا ہے۔ اگر کہیں کہ جناب امام صاحب بہت اچھے ہیں، قرات بہت اچھی ہے، امامت بہت اچھی ہے، بیان بھی بہت اچھا کرتے ہیں، آپ ان کی سیلری 1.5 لاکھ روپے کریں۔ 1.5 لاکھ روپیہ امام کی سیلری؟ کہاں سے 1.5 لاکھ روپیہ؟ بھائی آپ کو 2.5 سے 3 لاکھ کے نیچے میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں ملتا۔ اگر آپ کو MBA چاہیے تو 2.5 سے 3 لاکھ روپے مانگتا ہے۔ زیادہ تجربے کا پروفیشنل ڈھونڈو تو 5 لاکھ روپے مانگتا ہے۔ مارکیٹنگ کا آدمی ڈھونڈو تو اتنے لاکھ روپے مانگتا ہے۔ مرچنڈائزر ڈھونڈو تو 2-2.5-3 لاکھ روپے مانگتا ہے۔ ماسٹر کو ڈھونڈو جو کلر آپ کے ڈائنگ کر کے دیتا ہے تو وہ 2.5-4 لاکھ روپے وہ لے لیتا ہے۔ یہ سارے 3-4-5 لاکھ روپے لے سکتے ہیں۔ امام صاحب نا امام صاحب 15,000 روپے امام کی سیلری ہے۔ کبھی امام صاحب کو موٹر سائیکل نہیں ہے، امام صاحب کا اپنا گھر نہیں ہے، امام صاحب کی اپنی کار نہیں ہے۔ یہ فرق جو سوسائٹی میں ہے یہ ہم نے کیا ہے۔ یار آپ اب خود بتائیں، عام لیبر کی تنخواہ اگر 15,000 روپے، عام آدمی کی تنخواہ 15,000 روپے، امام کو سیلری 5,000 روپے، 6,000 روپے، 7,000 روپے، اچھی سیلری 10,000 روپے۔ آپ کے میرے موبائل کے بل 5,000 روپے کے بن جاتے ہیں۔ 20-25 ہزار روپے کے تو ہم ہوٹلنگ کر لیتے ہیں، 15-20 ہزار روپے کے تو ہم پیٹرول جلا دیتے ہیں۔ پیارے میٹھے اسلام بھائی، جو جس سوسائٹی کے اندر ہمارے امام کی تنخواہ 10,000 سے اوپر نہ ہو، مسجد کے امام کی تنخواہ، اچھا امام جو قرات اچھی کرتا ہے، نماز صحیح پڑھاتا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس کو قرآن صحیح پڑھنے آتا ہے، ہم کو بیان بھی کرتے ہیں، وہ ہم کو اسلام و دین سمجھاتے ہیں، پیچھے ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، ہمارے یہاں میت ہو جاتا ہے نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، ایصال ثواب کے لیے تیجا کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، ہمارے بچہ پیدا ہو تو اذان دیتے ہیں، باپ مر جائے تو جنازہ پڑھاتے ہیں۔ آپ میں سے بعض وہ ہوتے ہوں گے جن کے تحت کئی کی مساجد ہوتی ہوں گی، اگر آپ چاہیں آپ تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اب ہم ڈبہ گھماتے ہیں مسجد کے اندر، ڈبہ گھماتے، ڈبے کے اندر نارملی سکوں کی آواز آئے گی، ٹک ٹک ٹک۔ بیچارہ 50 کی نوٹ نکالے گا تو 4-10 کی نکال لے گا، وہ بھی جیب سے نکالے گا تو دیکھے گا پرانی نوٹ کون سی، یہ پرانی ہے، یہ اللہ کی راہ میں دے دو۔ چندے میں دینا ہے اللہ کی راہ میں پرانی نوٹ، اور بچے کو عیدی میں دینی ہے نئی نوٹ، کسی سیٹ کو تحفے میں لفافہ دینا ہے نئی نوٹ، اللہ کی راہ میں دینا ہے تو پرانی نوٹ۔ پان لگا ہوا ہے، کتھا لگا ہوا ہے، چونا لگا ہوا ہے، لائنیں لگی ہوئی ہیں، یہ دے دو مسجد میں اللہ والوں کو، یہ چلا لیں گے۔ مینٹلٹی بیان کر رہا ہوں، پریکٹس بیان کر رہا ہوں۔ پھر ہم بولتے ہیں یار امام صاحب سے وہ فائدہ نہیں ہو رہا، امام صاحب سے فائدہ کہاں سے ہوگا، امام صاحب بیچارہ اپنے گھر چلانے میں مصروف ہے۔ یہ سوسائٹی میں یہ فرق ہم نے پیدا کیا ہے۔ میں اپنی ذات کے لیے آپ کو موٹیویٹ نہیں کر رہا، میں آپ کے دین کے لیے، آپ کے مذہب کے لیے، آپ کے اسلام کے لیے، اور آپ کے اور میرے علاقے کی مسجد میں اس کے امام کے لیے میں آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوں۔ آپ یقین مانیں ہمارے علاقے کی سب سے بڑی سیلیبریٹی ہمارے مسجد کا امام ہے۔ 22 گریڈ کا افسر بھی یار اسی کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ فائنینشلی جو ان کی جو بدحالی ہے نا، میں اس کو دور کرنے کی آج ہم یہ تو کہتے ہیں، خطیب صاحب جب ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے تو لوگ پرچیاں دے جاتے ہیں، میری نانی بیمار ہے، میرا کل انٹرویو ہے، میرے کل اگزام شروع ہو رہے ہیں، خطیب صاحب ذرا دعا کرا دیجیے گا۔ میں یہ نہیں کہتا خطیبوں سے دعا نہ کراؤ، کراؤ، لیکن پورے حدیث کے ذخیرے میں ایک روایت بھی ایسی نہیں ملتی کہ امام مسجد کی یا خطیب مسجد کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، ایک روایت بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ روایتیں موجود ہیں کہ دعوت الوالد لولدہ، والد کی دعا اولاد کے حق میں اللہ رد نہیں کرتا۔ تو آپ مولوی کو تو پرچی دیتے ہو، گھر میں کبھی باپ سے بھی کہا جس کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، کبھی اس سے بھی کہا؟ اور ماں باپ کو تو کہنے کی ضرورت بھی نہیں، پرچی بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ماں باپ سے بنا کے رکھے، ساری زندگی دعائیں ملیں گی، صرف بنا کے رکھے، ساری زندگی دعائیں ملیں گی۔ اور پھر آسان طریقہ، یہ جو بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں نا، آپ کے گھر میں یہ دعاؤں کی 2 فیکٹریاں ہیں، 2 فیکٹریاں دعاؤں کی، جیسے آپ کپڑے کی فیکٹری، صابن کی فیکٹری، مختلف فیکٹریاں لگاتے ہو نا، یہ بوڑھے ماں باپ واللہ یہ گھر میں
दुआओं की 2 फैक्ट्रियां हैं। इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह की वालदा फौत हुई, धाड़े मार मार के रोने लगे। किसी ने कहा, इमाम साहब आप इतने बड़े आलिम हो, बुजुर्ग हो, आप हमें सब्र की तलकीन करते हो, खुद धाड़े मार मार के रो रहे हो। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरी अम्मा फौत हुई है, मैं इसलिए रो रहा हूं कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए जन्नत में जाने के 2 दरवाजे खोले थे, मां की शक्ल में और बाप की शक्ल में। उसमें से आज एक दरवाजा बंद हो गया है। ये जिस दिन इनकी आंखें बंद होती हैं ना, पीछे आपको दुआएं देने वाला कोई नहीं होता, सब हसद करते हैं। आपकी तरक्की से लोग जेलस होते हैं। मां बाप वाहिद हस्ती हैं जो आपकी तरक्की को अपनी तरक्की समझते हैं, फख्र से दूसरे को बताते हैं, ये मेरे बेटे की फैक्ट्री है, ये मेरे बेटे का बंगला है, खुश होकर बताते हैं।